اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم اپنے ٹاپک یعنی سٹوری سیکشن سے سٹوری نمبر 1 دا نیکلیس، اس کی ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن آج ہم کنٹینیو کرتے ہیں. پیج نمبر 108 پر جو کچھ پیراز ہے ان کی آج ریڈنگ کریں گے. اس کے علاوہ پیج نمبر 10 پر بھی کچھ پیراز کی ریڈنگ کریں گے. تو اس سے پہلے ہم کل کے کلاس میں ہم نے پیج نمبر 108 پر کچھ پیراز کی تو پہلے ہی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ہم کل کے کلاس میں پڑھ چکے ہیں. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو پیج نمبر 108 پر کھولیے تو وہاں سے آج ہم آگے اس سٹوری کو پڑھتے ہیں. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, whipping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your coat to some colleague whose wife is better fitted out than I. یعنی پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے لاسٹ پیرا میں پڑھا تھا یا کل کے پیراز میں کہ جو مسٹر لوزل یعنی میٹلڈا کا شوہر تھا، ایک دن جب وہ اپنے ہاتھ میں ایک لفافہ لے کر گھر پہنچا تو اس کو اپنی بیوی یعنی میٹلڈا کو وہ دے دیا تاکہ وہ اسے کھولے اور پڑھے کہ اس پہ کیا لکھا ہے. چونکہ وہ ایک وہ محکمہ تعلیم کے ایک وزیر کی طرف سے اور اس کی بیگم کی طرف سے ان کو ایک انویٹیشن کارڈ ملا تھا کہ وہ ایک پارٹی میں وہاں پر شرکت کرے. ان کو اس پارٹی میں بلایا گیا، بال پارٹی میں. تو چونکہ میٹلڈا اس پر خوش ہونے کے بجائے وہ اداسی ہوئی، کیونکہ اس نے مسٹر لوزل سے کہا کہ اس کے پاس ایسی پارٹی میں جانے کے لیے اس کے پاس پوشاک نہیں ہے. چونکہ اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ آپ تھیٹر جب جایا کرتی تھی تو وہاں پر آپ ایک اچھا سا پوشاک پہن کر جاتی تھی، تو وہ پوشاک اس پارٹی کے لیے بھی موزون ہے. لیکن اس پر میٹلڈا وہ مطمئن نہیں ہوتی. تو اسی کے رد عمل میں آگے وہ کافی کوشش کے بعد اس نے اپنے دکھ پر قابو پایا. اپنی گیلی گالوں کو پونچھتے ہوئے پرسکون آواز میں وہ بولی، کوئی بات نہیں ہے، صرف میرے پاس پہننے کو کوئی پوشاک نہیں ہے اور اس لیے میں اس محفل میں نہیں جا سکتی. اپنا دعوت نامہ اپنے کسی ملازم ساتھی کو دے دو جس کی بیوی کے پاس مجھ سے بہتر پوشاک ہو. تو اس نے لاسٹلی یہی اس کو کہا کہ آپ اس دعوت نامے کو اپنے کسی دوسرے ملازم کو دے دو، جس کی بیوی کے پاس اس دعوت جو ہم سے امیر ہو اور اس کے پاس پہننے کے لیے اچھی پوشاک ہو تو وہ وہاں جا سکتی ہیں، میں ایسے نہیں جا سکتی. He was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. تو مسٹر لوزل نے میٹلڈا سے کہا کہ اس کو دکھ ہوتا ہے مسٹر لوزل کو، لیکن اس نے جواب دیا اسے، دیکھو میٹلڈا، چلو اس پر تھوڑا سوچتے ہیں، اس میں کتنے پیسے لگیں گے، موقع کے مطابق کوئی پوشاک بنانے
میں جو دوسرے موقعوں پر بھی تم پہن سکو کوئی ایسی چیز جو بہت سادہ سی ہو. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a fraternal exclamation from the economical clerk. Finally, she said in a hesitating voice, "I could not tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." یعنی چونکہ مسٹر لوزل نے اب اسے کہا کہ اب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس پر سوچتے ہیں تو اگر نیا پوشاک آپ کے لیے بنائیں گے تو اس پر کتنا پیسہ یعنی خرچہ آئے گا. تو اس پوشاک یا اس ڈریس پر یعنی وہ جو مس مٹلڈا تھی وہ کچھ پل سوچتی رہی، اپنا حساب کتاب لگاتی ہوئی اور یہ بھی سوچتی ہوئی کہ وہ کتنے پیسوں کی مانگ کرے تاکہ وہ کفایتی کلرک اسے فوراً انکار نہ کر دے اور ڈر کر چلا اٹھی. آخر اس نے جھجکتی ہوئی یعنی آواز میں کہا، "میں پوری طرح تو نہیں جانتی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں 400 فرینکس سے کام چلاؤں گی." اس نے اس کو پھر لاسٹلی یہی کہا کہ اندازاً میں اس نے جھجکتے ہوئے اس سے کہا کہ اس نئے پوشاک پر یا نئے ڈریس پر 400 فرینکس کا خرچہ آ سکتا ہے. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." مسٹر لوزل وہ کچھ پیلا پڑ گیا کیونکہ اس نے بالکل اتنے ہی پیسے بندوق خریدنے کے لیے بچا رکھے تھے تاکہ اگلی گرمی کے موسم کے دوران شکار کرنے کے ذریعے کچھ دل بہلاوا کیا جا سکے. کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہر اتوار کو پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. لیکن اس نے کہہ دیا، "ٹھیک ہے، میں تمہیں 400 فرینکس دے دوں گا، لیکن تم ایک اچھی سی پوشاک بنوانے کی کوشش کرنا." مسٹر لوزل نے مشکل سے کچھ پیسے اپنی تنخواہ سے بچا رکھے تھے، یہی تقریباً 400 فرینکس جس کی ڈیمانڈ میم مٹلڈا نے اس سے کی تھی. لیکن وہ پیسے اس نے شکار اس کے کچھ دوست جو ہر اتوار کو سمر کے جاتے تھے شکار کرنے کے لیے، اس نے بھی اسی لیے پروگرام بنایا تھا کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے جاؤں. تو وہ اس کے لیے وہ گن خریدے ان پیسوں سے جو اس نے بچا رکھے تھے. لیکن جب مٹلڈے نے اسے کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے ایک ڈریس بنانے کے لیے، دوسری طرف تو پارٹی میں بھی ضروری جانا تھا، تو یہ عزت کا معاملہ تھا ان کے لیے، تو وہ راضی ہو گیا. تو اس نے کہا اس سے کہ چلو میں آپ کو 400 فرینکس دے دوں گا، لیکن اب اچھی پوشاک بنوانے کی کوشش کرنا. The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have exactly strangely for 2 or 3 days." پارٹی کا دن اس انویٹیشن جو منسٹر کی طرف سے جو پارٹی دینی جا رہی تھی، اب اس کا دن تو بالکل نزدیک آ گیا
اور محترمہ جو لائزل اداس پریشان یعنی میٹلڈا اداس اور پریشان اور بے چین دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس کی پوشاک تقریباً تیار ہو چکی تھی۔ ایک شام اس کی خاوند نے اس سے کہا، یعنی مسٹر لوزل نے اس سے کہا، کیا بات ہے؟ وہ 3 دنوں سے تم بہت عجیب طرح سے پیش آ رہی ہو، یعنی 3 دنوں سے آپ کا یعنی جو مزاج لگتا ہے وہ کچھ عجیب سا لگتا ہے، کیا بات ہے؟ اینڈ شی ریسپونڈیڈ I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken look. I would prefer not to go in this party. یعنی میٹلڈا نے جواب دیا، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میرے پاس ایک بھی زیور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں خود کو سجا سکوں۔ میں وہاں غریبی کی ماری ہوئی نظر آؤں گی۔ میں اس سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اس پارٹی میں نہیں جاؤں۔ یعنی اب میٹلڈا یعنی کے پاس دوسری ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اب ڈریس تو چونکہ کسی طریقے سے اس نے جو بچائے ہوئے پیسے تھے وہ تو اس پیسے سے اس نے اس کا ڈریس تو اب بنا دیا ہے، نیا ڈریس، لیکن اب میٹلڈا کی دوسری ڈیمانڈ ہے کہ میرے پاس اب زیور نہیں ہیں جو میں وہاں پہن کر جاؤں، تو یعنی مجھے وہاں پر کیا اگر میں ایسے ہی جاؤں تو مجھے وہاں پر یعنی غریبی کی ماری ہوئی نظر سے دیکھا جائے گا۔ He replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. یعنی اس کے شوہر یعنی مسٹر لوزل نے اسے کہا، جواب دیا، تم تازہ پھول پہن سکتی ہو، اس موسم میں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ یعنی آپ پھولوں کا کوئی ہار یا مالا بناؤ تو وہی پہن کر جاؤ، کیونکہ اس موسم میں وہ پھول بہت ہی خوبصورت اور اچھے لگتے ہیں۔ She was not convinced, not she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. یعنی یہ اس کے دل کو اچھی نہ لگی، یعنی یہ جو بات مسٹر لوزل نے اس سے کہا کہ آپ پھولوں کے یعنی پھول پہن کے جاؤ، کیونکہ اس موسم میں پھول خوبصورت اور اچھے لگتے ہیں، تو یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی میٹلڈا کو۔ اس نے جواب دیا، امیر عورتوں کے بیچ غریب نظر آنا اس سے بڑھ کر بے عزتی کی کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب میں وہاں جاؤں تو امیر عورتوں کے یعنی سامنے جب وہاں پر مجھے یہ پھول دیکھیں گے، پھول والے مالا دیکھیں گے، تو یہ ان کے نزدیک یعنی بے عزتی ہوگی وہاں پر میری۔ Then her husband cried out, how stupid we are! Go and find your friend Ma'am Forster and ask her to lend you the jewels. تو اس کے بعد مسٹر لوزل یعنی چلا اٹھا، ہم کتنی بدھو ہیں، جاؤ اور اپنی سہیلی میڈم فرسٹر کو ڈھونڈو اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں کچھ زیور ادھار دے۔ یعنی اچانک اس کے شوہر کو یاد آتا تھا کہ اس کی ایک سہیلی ہے جو امیر ہے، یعنی جس کا نام ہے میڈم فورسٹر، تو اس سے آپ فورسٹر کے پاس آپ جاؤ تو وہ آپ کو زیور یعنی دے سکتی ہیں جو آپ پارٹی میں پہن کے آؤ گی۔ She uttered a cry of joy. It is true, she said, I had not thought of that. تو میٹلڈا وہ بھی خوشی سے چلا اٹھی، صحیح بات ہے، اس نے کہا، میں نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں تھی، یعنی میں نے یہ بات نہیں سوچی تھی یا مجھے یہ یاد ہی نہیں تھا کہ ہاں میری ایک سہیلی ہے جس کے پاس بہت سارے زیورات ہیں، وہ امیر ہے، تو وہ مجھے پارٹی کے لیے زیور ادھار دے سکتی ہے۔
The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Ma'am Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." تو اس کے بعد میٹلڈا اگلی دن اپنی سہیلی کے پاس گئی اور اس سے اپنی مشکل کے بارے میں بتایا. میڈم فورسٹر اپنی الماری کے پاس گئی، وہاں سے زیوروں والا ایک بڑا سا ڈبہ نکالا، اسے لے کر واپس آئی، اسے کھولا اور بولی، میری پیاری خود ہی چن لو. تو اس کے بعد یعنی جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے پوری اس کو کہانی بتائی ہے اپنی سہیلی کو، میڈم فورسٹر کو، میٹلڈا نے. تو وہ فوراً ایک دم اپنی الماری کے پاس گئی، اپنے زیوروں کے اس ڈبے کو وہاں سے نکال لایا. تو اس کو کہو چلو کرو چوائس، یعنی خود ہی چن لو کون سا زیور آپ کو چاہیے. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable glass. Hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" یعنی اس کے بعد سب سے پہلے یعنی میٹلڈا نے اس نے کچھ کنگن دیکھے، پھر موتیوں کا ایک ہار، پھر وینس شہر کے ڈنگ کا ایک کراس جو سونے کا بنا ہوا تھا، پھر بڑیا کاریگری والے نگینے دیکھے. اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زیوروں کو پہن کر دیکھا، جھجکتی رہی، اس بات کا فیصلہ نہ کر پائی کہ وہ انہیں لے جائے یا نہ لے جائے. پھر اس نے پوچھ ہی لیا، کیا تمہارے پاس کوئی اور نہیں ہے؟ تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن جن کو آج ہم نے پیج نمبر 108 to 110 تک آج کی کلاس میں پڑھا ہے. تو ان پیراز سے یہاں پر کچھ ورڈس ہے، تو ان کی میننگ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں پر ڈسمے کا مطلب ہے دکھ، وائلنٹ کا مطلب ہے خوفناک، ویگزیشن مینز تکلیف یا دکھ، موئسٹ مینز گیلی یا نم، کنسیکوینٹلی کا مطلب ہے نتیجے کے طور پر، گریوڈ مینز دکھی، کسٹوم مینز پوشاک، ریفلیکٹڈ مینز سوچتی ہوئی، امیجیٹ مینز فوراً، ریفیوزل مینز انکار، ایکسکلیمیشن مینز حیرانی، اکانومیکل مینز کفایتی، ہیزیٹیٹنگ کا مطلب ہے جھجکتے ہوئے، ایگزیکٹلی کا مطلب ہے بالکل یا صحیح، نیوردلیس کا مطلب ہے پھر بھی، اپروچڈ کا مطلب ہے نزدیک آیا، اینکشس مینز پریشان، ویکسڈ مینز دکھی، ایڈورن مینز سجانا، چک مینز خوبصورت فیشن والا، ہیوملیٹنگ مینز بے عزتی کرنے والی، ریلیٹڈ مینز ذکر کیا، ڈسٹریس کا مطلب ہے تکلیف، کلوسٹ مینز چھوٹی الماری جہاں سے اس کی سہیلی نے وہ زیوروں کا ڈبہ لایا، ایڈمیریبل مینز تعریف کے قابل، ورک مین شپ مینز کا مطلب ہے کاریگری. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں. تو انشاءاللہ کل آگے ہم پیج نمبر 110 سے پھر اس کو آگے یعنی اسٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو کل تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.